ہے تکبر ایک ایسی چیز ہے جو اتنے بھیس بدل کر انسان میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان اس کو پہچان نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ خطرناک تکبر نیکی کا تکبر ہوتا ہے، اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس کے نتیجے میں انسان جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کے خلاف بڑے بولنے لگتا ہے، اس کو تانے دینے لگ جاتا ہے، اور جو باتیں انسان کے پاس نہیں ہوں ان میں کسی قدر انکسار دکھاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انکسار کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ کچھ ہو اور پھر انسان انکسار دکھائے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ معاشرے میں تو بالعموم قانون کی طرح یہ بات کار فرما ہے کہ بہت سے فساد دنیا میں نیکی کے تکبر کے نتیجے پر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اگر نمازی ہے تو وہ غیر نمازی کو اتنی بری آنکھ سے دیکھتا ہے کہ گویا اس سے بڑا کوئی نقص ہی اس میں کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے وہ خود لین دین میں اتنا کمزور ہو کہ وہ لوگوں کے مال بھی کھا رہا ہو، حرام خوری کر رہا ہو، رشوتیں بھی لے رہا ہو، لیکن نماز چونکہ پڑھ رہا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ نماز کے معاملے سے بڑھ کر نیکی اور کوئی نہیں، اور جو غیر نمازی ہے وہ تو ہے ہی جہنم۔ چنانچہ بے نمازوں کے ساتھ وہ نہایت ہی درشتی سے پیش آتا ہے، ان کو بری نظر سے دیکھتا ہے، ان کو اپنے سے ادنا سمجھتا ہے، اور ایسے خاوند اپنی بیویوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں بظاہر نیکی کے معاملے میں، اور ایسے باپ اپنے بچوں سے سختیاں کر رہے ہوتے ہیں بظاہر نیکی کے نام پر، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان کے دوسرے مزاج ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ محض نیکی کا تکبر تھا، نیکی سے محبت نہیں تھی، کیونکہ اگر نیکی سے محبت ہوتی تو باقی باتوں میں بھی وہ نیک ہوتے۔ اپنا نقص جہاں ہے وہاں انسان نرمی دکھا لیتا ہے۔ ایک آدمی لین دین کے معاملے میں بالکل صاف ہے، وہ بڑے زور سے حملے کرتا ہے دوسرے انسان پر، لیکن دوسری بدیاں اس میں موجود ہیں، ان سے وہ چشم پوشی کر لیتا ہے۔ غرضی کہ ہر جگہ نیکی کا تکبر دنیا میں بہت سے فسادات پھیلانے کا موجب بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری نیکیاں اپنے حد کمال تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اگر نیکی کے معاملے میں نعوذ باللہ من ذالک تکبر جائز ہوتا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے بنی نوع انسان سے قطع تعلق ہو جانا چاہیے تھا، اور ہر ایک پر ہر بات میں سختی کرنی چاہیے تھی، اور کسی ایک معاملے میں بھی آپ نے سختی نہیں فرمائی۔ کون سی نیکی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے پورے کمال اور عروج تک موجود نہیں تھی، لیکن ان نیکیوں کو نافذ کرنے میں آپ نے انتہائی انکساری سے کام لیا، نرمی سے کام لیا، محبت اور پیار سے کام لیا۔ اس لیے جب آپ تانے دیتے ہیں دوسرے کو بدیوں کے تو بسا اوقات اگر آپ دل پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اپنے نفس کے تکبر کی بنا پر وہ تانا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے نیکیاں نافذ کرنے کے لیے انکساری ضروری ہے۔ جو نمازی ہے وہ محبت اور انکسار کے ساتھ نماز کو رائج کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کو اپنے سے ادنا اور ذلیل نہ سمجھے۔ جو راست گو ہے وہ سچائی کو انکساری کے ساتھ رائج کرنے کی کوشش کرے۔ جو معاملات کا صاف ہے وہ معاملات کے معاملے میں انصاف اور تقوی کی تعلیم انکساری کے ساتھ دے، اور تان آمیزی کا طریق اختیار نہ کرے۔ گھروں میں بھی بہت سی لڑائیاں اسی بنا پر ہوتی ہیں۔ ایک خاوند میں ایک خوبی ہے جو اس کی اور بیوی میں نہیں ہے، وہ اس خوبی کے اوپر اتنا اپنا سر اونچا کر لیتا ہے کہ ادنا سی بھی کمزوری اس میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جو برائیاں اس میں ہیں وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور ان معاملات میں پھر وہ نرمی بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
برائیاں تو اس لیے راسخ ہو جاتی ہیں گھر میں کہ وہ چونکہ خود برائیوں میں مبتلا ہے ان کو دور نہیں کر سکتا. نیکیاں اس لیے راسخ نہیں ہوتی کہ نیکیاں راسخ کرنے کا طریق متکبرانہ ہوتا ہے اور اس سے رد عمل پیدا ہوتا ہے. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ جن کے بچے بالکل برعکس تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. ایک باپ ہے جو سچ کے معاملے میں سختی کر رہا ہے، بچے جھوٹے بن رہے ہیں. ایک باپ ہے جو نمازوں کے معاملے میں سختی کر رہا ہے، بچے بے نمازی ہو رہے ہیں. ایک ماں ہے جو پردے کے معاملے میں سختی کرتی ہے تو بیٹیاں بے پرد بن رہی ہوتی ہیں. یہ الٹ تصویریں کیوں بن رہی ہوتی ہیں؟ جہاں بھی تصویریں برعکس بن رہی ہوں وہاں بنیادی نقص آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اس معاملے میں تکبر سے اور نخوت سے کام لیا گیا ہے، اور نخوت اور تکبر رد عمل پیدا کرتے ہیں. اس لیے نیکیوں کو اگر ناجائز طریق پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، سوسائٹی میں جاری کرنے کی کوشش کریں گے تو نیکیوں کی بجائے الٹ چیز پیدا ہوگی. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ حق بات سے ہی نصیحت نہیں کرتے بلکہ صبر کے ساتھ حق بات کی نصیحت کرتے ہیں. اور صبر اور تکبر کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں.